اذان کے اندر پہلی حقیقت یہ بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے نہیں۔ سب سے بڑا ہے کا مطلب تو یہ ہے کہ اور بھی بڑے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ بڑا ہے، جبکہ اللہ کے مقابلے میں کوئی بڑا، اللہ کے مقابلے میں کسی کی بڑائی، کسی کی عظمت، کسی کی فوقیت نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ کلمات آپ اذان کے اندر ایک دن میں 24 گھنٹے میں 30 مرتبہ سنتے ہیں۔ اگر اقامت کے الفاظ اور ان تکبیرات کو بھی شامل کر لیا جائے تو 60 مرتبہ، اور پھر نماز کے فرائض، سنن، نوافل اور وتر وغیرہ کے اندر جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 296 بنتی ہے۔ اور اگر ہم نماز کے بعد کے جو اذکار اور وظائف ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، یعنی ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے بعد جہاں آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتے ہیں تو وہاں 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر ان تکبیرات کو بھی شامل کر لیے جائیں تو پھر یہ تعداد 466 تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر ہمیں حج کے موقع پر زیادہ سے زیادہ تکبیرات سننے کو ملتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ پھر قربانی کے موقع پر اور ایام تشریق کے اندر ہمیں کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میدان جہاد کے اندر سب سے زیادہ جو نعرہ اور صدا لگائی جاتی ہے وہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کی لگائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بلندی سے نیچے اترتے ہوئے اور اترائی سے اوپر کی طرف بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے ہمیں جہاں سبحان اللہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں اللہ اکبر پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ اللہ اکبر کا پڑھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اذکار تو اور بھی بہت سارے ہیں، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے، استغفر اللہ بھی ذکر ہے، ما شاء اللہ بھی ذکر ہے، لیکن ان تمام تکبیرات کو اس کثرت کے ساتھ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ صرف اور صرف اللہ اکبر کی تکبیر، اللہ اکبر کی صدا سب سے زیادہ لگانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان بڑا کمزور ہے، یہ مادی چیزوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور ان مادی چیزوں کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، ان مادی چیزوں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، ان مادی چیزوں کو اپنا بڑا بنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے آسمان دنیا کی بلندی سے متاثر ہو کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ لوگ آسمان دنیا کے ستاروں کی جگمگاہٹ سے متاثر ہوئے اور ان کو اپنا رب کہنا شروع کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ آسمان دنیا کے ستاروں کو کہہ کر اور آسمان دنیا کے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا رب ہے۔ لوگ آسمان دنیا کے 14ویں کے چاند کی چمک اور دمک سے متاثر ہو کر انہیں اسے اپنا رب کہہ دیا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ لوگ سورج کی رانائیوں سے متاثر ہوئے اور سورج کو اپنے سب سے بڑا رب کہہ دیا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ لوگ تو دولت اور مال سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے پجاری بن گئے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ لوگ پہاڑوں سے متاثر ہوئے اور لوگوں نے پہاڑوں کی مورتیاں بنا کر، پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ ضرب اللہ اکبر کی لگائی ہے تاکہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیں اور بار بار زبان سے اللہ اکبر کہلوا کر یہ بات دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی گئی اور یہ بات بٹھانے کی سعی کی گئی کہ کوئی بڑا نہیں، بڑا اگر
کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ اکبر کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی کو عظمت بھی حاصل ہے، بڑائی بھی حاصل ہے اور دوام بھی حاصل ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اسی کی بزرگی کو اور اسی کی عظمت کو دوام حاصل ہے، جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر میرے بھائیوں، آپ تاریخ انسانیت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں نظر آئے گی کہ تاریخ انسانیت میں جب بھی کسی نے بڑائی کا دعویٰ کیا اسے منہ کی کھانی پڑی، اور دنیا کے حالات نے اور آنے والے حالات نے بتلا دیا، پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس کی بڑائی کا یہ دعویٰ جھوٹا اور اس کی تالیاں بے بنیاد تھیں۔ حقیقی بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل تھی، ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گی۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پھر وہ اس تکبر اور غرور کے اندر مبتلا ہوا کہ اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ مصر کے جتنی بھی نہریں اور پانی اور دریائیں ہیں، ان تمام پانیوں پر مجھے ملکیت حاصل ہے، حق ملکیت حاصل ہے۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہی دریاؤں میں سے، انہی پانیوں میں سے ایک پانی کے اندر وہ فرعون غرق ہوا اور ڈبکیاں کھا رہا تھا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈوبنے سے نہ بچا سکے۔ قارون نے بھی بڑائی کا دعویٰ کیا، اسے اپنے اقتدار اور سلطنت پر بڑا ناز اور غرور حاصل تھا۔ وہ جب اپنے جاہ و جلال کے اندر اور لاؤ لشکر کے اندر باہر نکلتا تو بڑوں کے منہ سے رال ٹپک پڑتی تھی اور لوگ بے ساختہ پکار اٹھتے تھے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ لیکن پھر دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی زمین، وہی دھرتی جس کے اوپر وہ تکبر اور غرور سے گھوما کرتا تھا اور جس زمین کے اوپر وہ اکڑ کر چلتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسی زمین کے اندر اسے دھنسا دیا۔ نہ اس کا خوشامدی ٹولہ، نہ اس کے درباری اور نہ اس کی فوج اور نہ اس کا لاؤ لشکر اس کو زمین میں دھنسانے سے بچا سکے۔ فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل ابرہہ نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ اور عزم مصمم کیا، کیونکہ ابرہہ کے دل کے اندر یہ حسد پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ یمن سے چل کر مکہ مکرمہ کیوں جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کیوں جاتے ہیں، وہاں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کیوں کرتے ہیں۔ اس نے یمن ہی کے اندر ایک گرجا گھر بنایا، خوبصورت گرجا گھر بنایا، اس کو ہیرے اور جواہرات سے مزین و منقش و منور و معطر کیا۔ لیکن جب وہ اس کوشش کے اندر ناکام اور نامراد ہوا اور اس نے دیکھا کہ لوگ پھر بھی خانہ کعبہ جا رہے ہیں اور میرے بنائے ہوئے گرجا گھر کی عبادت اور طواف نہیں کر رہے، تو پھر اس نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا اور تخریب کاری شروع کر دی۔ 60,000 کا لشکر لے کر وہ روانہ ہوا، لیکن عین اس وقت کہ جب اس کے یہ 60,000 کا لشکر جدہ اور بحر شعیب کے پاس پہنچا تو اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کا ایک غول بھیجا۔ یہ عجیب اور غریب قسم کے پرندے تھے، سرخ قسم کے، اور چھوٹی چھوٹی ان کی چونچیں تھیں اور ان کی چونچوں میں 3 کنکریاں تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کنکریوں کے اندر ایٹم بم سے زیادہ طاقت اور قوت رکھی تھی۔ جو بھی کنکر اس ابرہہ کے لشکر کے ہاتھی یا اس کے سپاہی کے سر پر پڑتا تو وہ پار ہو جاتا اور وہ لشکر پورا کا پورا 60,000 کا لشکر آنن فانن تباہ و برباد ہوا اور ہلاک ہوا۔ میں کون سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں؟ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جس تاریخ انسانیت کے اندر اور تاریخ اوراق کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے کہ جب بھی کسی نے بڑائی کا دعویٰ کیا اسے منہ کی کھانی پڑی،
اور اس کے انجام نے ثابت کر دیا کہ بڑا وہ نہیں، وہ تو بہت چھوٹا ہے۔ بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے۔ اسے صرف اور صرف لوگوں کی خوشامدی، اپنے نفس اور دولت نے غفلت کے اندر اور دھوکے کے اندر مبتلا کیے رکھا۔ لیکن جب یہ غفلت کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت کے آئینے میں اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنا جائزہ لیا، تو اسے اپنے کمزور اور حقیر ہونے کا احساس پیدا ہوا۔ تو اذان کے اندر پہلی اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اور جو لوگ اور جن لوگوں کو اور جن اسباب کی وجہ سے لوگ دوسروں کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب اس اللہ رب العزت کی ذات کے اندر علی وجہ الاتم پائے جاتے ہیں۔ اس کی طاقت اور قوت کا تو یہ عالم ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہے کسی فیصلے کو منسوخ کرتا ہے۔ اس کے کیے ہوئے فیصلے کو کوئی منسوخ کر نہیں سکتا، اور اس کے منسوخ شدہ فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور وہ جس کی مدد، نصرت اور اعانت کرتا ہے، جس کی وہ مدد فرماتا ہے، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور وہ جسے بے یار و مددگار چھوڑ دے، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اسے مغلوب ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ تو جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ بڑائی کے جتنے بھی اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے اسباب اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے اندر کامل طور پر پائے جاتے ہیں، اور اس انداز سے پائے جاتے ہیں کہ کسی اور میں وہ پائے جا سکتے نہیں ہیں۔ اس لیے اس پہلی حقیقت کے اندر یہ سمجھایا جا رہا ہے، اذان کی پہلی حقیقت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے چھوٹوں کو بڑا سمجھنے والوں، اے اقتدار کی کاسہ لیسی کرنے والوں، اے دولت اور دولت مندوں کی خوشامد کرنے والوں، اے طاقت اور قوت والوں کی خوشامد کرنے والوں، اے دنیا کے وفاداروں سے دنیا کے محسنوں سے اپنی وفاداری کا دھرم بھرنے والوں، سمجھ لو اور خوب سمجھ لو، سن لو اور اچھی طرح سن لو کہ یہ سب چھوٹے ہیں، اور ان چھوٹوں کو جو بھی بڑائی، عظمت اور فوقیت حاصل ہے اس بڑے کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے ان چھوٹوں کو چھوڑو، اس بڑے کی طرف آؤ، اس بڑے کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑے کی طرف آؤ، اس بڑے کی طرف قدم بڑھاؤ، اس بڑے کے گھر کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے۔ تمہاری تو یہ حالت ہے اور ہماری تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی عام سا آدمی، دو ٹکے کا کوئی وزیر، دو ٹکے کا کوئی بادشاہ اگر ہمیں بلائے، یا پھر یہ کہ کسی علاقے کا ڈی ایس پی، کسی علاقے کا ایس ایچ او، کسی علاقے کا کمشنر ہمیں بلائے، تو ہمارے جسم پر کب کبھی اور لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کسی کمپنی کا مالک اور آنر ہمیں بلائے تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، ہمارے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ اللہ، ان مصنوعی چھوٹوں کو بڑا سمجھنے والوں، وہ اللہ جو حقیقت میں بڑا ہے، جو حقیقت کے اندر بڑا ہے، اور جس کی بڑائی کو دوام بھی حاصل ہے، وہ حقیقی بڑا تمہیں اپنے گھر کی طرف بلا رہا ہے۔ تو جب اس پہلی حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم اذان کی آواز کو سنیں گے، اور اذان کو جب ہم اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں گے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم گھروں کے اندر رہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم آرام قدوں کے اندر رہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہم دکان کے اندر رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم تجارتی مراکز کے اندر رہیں، بلکہ اس پہلی حقیقت کو سننے کے بعد ہر ایک مسلمان اور ہر ایک ایمان والا اللہ کے گھر مسجد کی طرف دوڑ پڑے گا اور اس کی طرف صحیح لگائے گا۔ انشاءاللہ العزیز دوسری، تیسری اور چوتھی حقیقت